سبحان الذي أسرى بعبده ليلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله طیبہ والیا دل برا مہربانا طیبہ والیا دل برا مہربانا ساتھے کرم کمایا ہی پلووی نہیں سی جان دا جگ وچ کوئی سانو ککھوں لکھ بنایا ہی پلووی اجڑے ہوئے برباد ویران دل نو اجڑے ہوئے برباد ویران دل نو یاداں نال بسایا ہی پلاوی ڈگیا ہویا ساں وچ گناہاں دلدل باہوں پکڑ اٹھایا ہی پلاوی نہیں سی عمل منظور سی کوئی ساڈا طیبہ پاک بلایا ہی پلاوی اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا آنا جانا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے عزیزان گرامی قدر آج کا موضوع پچھلے موضوع کے سے ہی آگے ایک بات کو لے کر چلتے ہیں آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء و مرسلین تمام کو اعلیٰ مقام و منزلت سے نوازا اور درجہ بدرجہ تمام کو معراج کی لذتوں سے آشنا کیا درجہ بدرجہ تمام کو معراج کی لذتوں سے آشنا کیا معراج اس قرب خداوندی کا نام ہے جس میں بندہ اپنے رب کو اپنے انتہائی قریب پاتا ہے
جب وہ خاصہ نبوت میں ہے تو اسے لفظ معراج کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کی لذت کا انداز بھی اور ہوتا ہے۔ کسی کو بھی اس انداز میں معراج عطا نہیں کیا گیا، سفر معراج ہو یا لذت معراج ہو، جب تک کہ مالک نے اپنی قدرتوں کو ساتھ بیان نہ کیا ہو۔ کبھی ابراہیم خلیل اللہ کو آتش نمرود میں پھینکا جاتا ہے، آگ کا کام کیا ہے، عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ آگ کا کام ہے جلانا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ لیکن جب اس جلانے والی شے میں جس کے اندر سے گزرنے والی ہوا ایسی اسم باب مسمہ ہوتی کہ کوسوں میل دور اگر کوئی پرندہ ہوا میں پرواز کرتا تو وہ اسے جھلسا کے رکھ دیتی، اتنی عظیم آگ۔ لیکن جب محبوب کو، اپنے خلیل کو اپنے پاس بلانا تھا نا، اپنے کمال قرب میں، اب دیکھے تو صحیح وہ کمال قرب دے کہاں رہا ہے؟ اس آگ کی آغوش میں جو جلا دیتی ہے۔ جب پیارے خلیل کو اس آگ میں پھینکا گیا تو رب اسی آگ کو حکم دیتا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ تو جلانے والی ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ سلامتی والی ہو جا۔ اور مجال ہے پیارے خلیل کے بال کو بھی تپش محسوس ہوئی ہو۔ کبھی نوازنے پر آتا ہے، مجھے بتائیں تو صحیح، جب مشرکین نے دیکھا کہ وہ آگ جو کوسوں میل دور پرندوں کو جلا رہی ہے، اس میں جب یہ اللہ کی الوہیت کا دعویٰ کرنے والا، یہ اللہ کی وحدانیت کا دعویٰ کرنے والا، یہ بت شکن جب یہ اس میں جاتا ہے، اس کا رب قدرت والا کتنا ہے، اس آگ کو اپنے بندے پر گلزار کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ رب کی شان بھی تو بیان ہو رہی ہے نا۔ کبھی بندے کو بلاتا ہے طور پر اور اپنا قرب عطا کرتا ہے، آواز کی چاشنی کانوں میں پڑتی ہے، شرف کلام بخشا نا، شرف کلام بخشا۔ کیا چاہتا تو قلب پر تمام کلام القا نہ ہو سکتا تھا؟ کیا تمام کلام مالک چاہتا تو دل میں اتار نہ سکتا تھا؟ لیکن طور پہ بلاتا ہے اور ایک درخت کو درمیان میں وسیلہ ٹھہراتا ہے، اس میں سے آواز آتی ہے، پھر کلام کرتا ہے، کلام کرتا ہے، پھر بے اختیار اللہ کا نبی پکارتا ہے کہ ربی آرنی انظر الیک، مالک تجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے، یا موسیٰ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ خیال ابرا، مالک میں نہیں دیکھ سکتا، تو دکھا سکتا ہے نا۔ جلیل القدر نبی ہیں۔ پھر تجلی فرماتا ہے رب کو طور پہاڑ پر، فرماتے ہیں اگر یہ برداشت کر جائے تو ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ ساتھ آنے والے بھسم ہو گئے۔ کوہتور پہاڑ پتھر کا سینہ جل گیا، پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن اللہ کا کلیم استقامت میں ہے، اللہ کا کلیم استقامت میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر،
یہاں پہ اتنے ہم بڑے بڑے نام سنتے ہیں. کسی کو بغیر باپ کے کبھی بیٹا ہوا ہے؟ کسی کو. لیکن جب وہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے. یہ اس کی شان ہے. وہ چاہے تو 6 ماہ کا بچہ پنگھوڑے میں لیٹا ہے اور بول پڑتا ہے انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. وہ چاہے تو بول سکتا ہے. اسی طرح ہر ایک کو درجہ بدرجہ انعامات سے اکرامات سے نوازا گیا اور لذت آشنائی عطا کی گئی. جب بات آئی نا اپنے حبیب کے تو کہا سب کو اس انداز میں اپنی صفات کی لذتوں کو عطا کر کے تو میں اپنا قرب دیتا رہا. اگر محبوب کو بھی ایسا ہی ہو تو پھر فرق کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا. پاک ہے وہ ذات. کون؟ جو سیر کروانے والی ہے. اللہ نے اپنے آپ کو خود یہاں پہ صفت سبحان کے ساتھ متعارف کروایا. آگ کو گلزار کرنا یہ تمام معجزات میں یہ چھوٹی بات ہے. کلام ہونا، وہ چاہے تو بندے سے خود بھی تو کلام کر سکتا ہے. بغیر باپ کے بیٹا ہونا یہ پھر بھی عقل میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات. لیکن ایسا سفر جو آنے واحد میں ہو اور طویل ترین ہو، محبوب جائے بھی صحیح آئے بھی صحیح، کنڈی بھی ہل رہی ہو، پانی بھی چل رہا ہو، بستر بھی گرم ہو، تو تقاضا یہ تھا کہ جیسے ابو جہل جیسوں نے شور و غوغا کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی راتوں رات مسجد حرام سے نکلے مسجد اقصیٰ جائے اور وہاں سے ہو کے واپس بھی آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو رب نے پہلے ہی اس بات پر مہر لگا دی، بتا دیا کہ اعتراض کرنے والوں پہلے یہ دیکھو نا لے جانے والا کون ہے. لے جانے والا کون ہے؟ وہ ہے سبحان، جو ہر کمزوری سے پاک ہے، جو ہر کمزوری سے پاک ہے. وہ ہے ہی سبحان. کروانے والا میں ہوں. کیا میں کروانا چاہوں کروا نہیں سکتا؟ یہاں پہ حضرت انسان کی زبان خاموش ہے. جو لوگ آج بھی بندہ پوچھے آپ کو پوچھتا کون ہے کہ حضور کا سفر کیسے ہوا، جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ آپ کو پوچھا کس نے ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ بات تو حضور کے سفر معراج کی ہے، بات حضور کے سفر معراج کی ہے. کروانے والا خود کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ میں سبحان ہوں اور میں لے جانے والا ہوں اپنے حبیب کو، اپنے عبد خاص کو، عبد مکرم کو. تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ وہ تو خود ارشاد فرماتا ہے. وہ آج کل اصل میں نا یہ جو جوہلا ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. وہ 1-2 دن پہلے کلپ سن رہا تھا مرزا جیلمی کا. اس نے کیا کہا کہ نبی کی بیویاں امت کی کیا ہیں؟ مائیں. اور نبی کیا ہے؟ اس نے کہا جی باپ ہے. اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے نبی کی بیوی تو امت کی ماں ہے، لیکن آپ نبی کو باپ کہہ
نہیں سکتے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے کو بات کا پتہ ہے، اس جاہل کو سمجھ نہیں آئی۔ قرآن پاک کی نص قطعی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ تم مردوں میں سے میرا نبی کسی کا باپ نہیں ہے۔ باپ کہہ کے مت پکارنا، کیا کہنا؟ یا رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ اس کو اتنی بات، وہ جہالت کی کوئی حد ہوتی ہے؟ اسی طرح جس نے بھی اعتراض کیا اس نے میرے نبی کے سفر معراج پر نہیں بلکہ میرے رب کی صفت سبحان پر اعتراض کیا ہے۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس بدبخت کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ رب اس بارگاہ کا ادب بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا میرے نبی کی آواز سے۔ مالک پھر کیا کریں؟ فرمایا بالقول کجہر بعضکم لبعض، جب میرا محبوب تم سے پوچھے جاؤ سلام کرو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جب محبوب پوچھے کہ کدھر آئے، آواز کا لیول چیک کرنا، پھر اس سے نچلے دردے میں اپنی حاجت پیش کرنا۔ تو اگر آواز کی برابری ہو گئی، فرمایا ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال تباہ کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ عام گناہگار کو حکم ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ، لیکن جو نبی کی بارگاہ کا بے ادب و گستاخ ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو نمازوں پہ اکڑنے دوں گا، اسے طویل سجدوں پہ اکڑنے دوں گا، روزوں پہ اکڑنے دوں گا، لیکن اس کے اعمال تباہ کر دوں گا، اس کے منہ پر دے ماروں گا۔ نبی کے گستاخ کو موقع نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں جی سفر معراج یہ خواب میں ہوئی، اللہ فرماتا ہے میں لے گیا، اللہ فرماتا ہے میں لے گیا، اور پھر حضور جب وہاں سے چلتے ہیں، یہ وہ مقام ہے، جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، کافوری لب جب میرے مصطفیٰ کے تلووں سے ٹکراتے ہیں، چھوتے ہیں، تلووں کو چھوتے ہیں، حضور آنکھیں کھولتے ہیں، فرماتے ہیں جبریل کب آئے؟ جبریل کب آئے؟ یہ نہیں ہے کہ محبوب جانتے نہیں، میرے اللہ کی عطا سے اللہ نے کائنات کے ہر خشک و تر کا علم میرے مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ بے شک حضور کا علم عطائی ہے، لیکن اتنا کامل ہے کہ کسی اور کا علم میرے مصطفیٰ کے علم کو پہنچ سکتا نہیں ہے۔ جبریل اللہ کی بارگاہ سے جو پیغام لے کر آئے تھے، عرض کرتے ہیں آقا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے اپنے پاس۔ کیا رب پہلے دیکھتا نہیں؟ رب نے اپنے ہاں بلایا ہے۔ اس سفر سبحان، سفر جو معراج کو شروع کیا لفظ سبحان سے، اب وہ جبریل بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اسرافیل بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے، جنتی براق موجود ہے، میرے مصطفیٰ کی سواری چلنے کو تیار ہے۔ مجھے بتائیں تو صحیح، کائنات پوری اس وقت پر کیا اس لمحے پر فخر نہ کرتی ہوگی کہ آج عرشوں کا دولہا اللہ کی بارگاہ میں مہمان جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مہمان جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو بھی اس کی تفسیر کرنا چاہتا ہے
سب سے پہلے لفظ سبحان پر غور کرے، جو بھی چاہتا ہے۔ اگر کرامت ہو، ہم بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ حضرت غوث سمدانی کی کہ آپ قبر پہ تشریف لائے، آپ نے ٹھوکر دی اور کہا کہ اٹھو قم بیزنی، اٹھو میرے حکم سے، تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے۔ اور بہت ساری کرامات، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی، یہ شالمی چوک کی بات ہے کہ آپ نے بت کو حکم دیا کہ وہ تیری روز منتیں کرتا ہے، یار اس کا پرساد سا کھا ہی لے، اور وہ پتھر کا بت کھانا شروع ہو گیا۔ اس کی تفصیل اور ہے، انشاءاللہ کبھی اولیاء کرام کی بات ہوگی تو وہاں پہ ذکر ہوگا۔ یہ کرامات کو مانتے ہیں، معجزات کو مانتے ہیں کہ ہاتھوں سے چشمے جاری ہوئے، سورج پلٹا، چاند کے ٹکڑے ہوئے، بغیر گٹھلی کے کھجوریں اگیں، ساری باتیں مانتے ہیں۔ اور یار لفظ سبحان کی شان نہیں مانتے کہ وہ اپنے محبوب کے سفر کو اپنی صفت سبحان کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، اور خود فرماتا ہے کہ میں لے جانے والا ہوں، تو اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو جب بات سبحان پر آ گئی ہے، تیری اور میری نفی تو یہی ہو گئی نا۔ تو میں یہاں پہ ہے ہی نہیں، یہاں پہ تو صرف اسی کی ذات ہے اور جانے والی ذات ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں محبوب کی عظمتوں کو اور اللہ کی شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر